وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حضور صدر الشریعہ امام اہل سنت اعلی حضرت کے فضل و کمال کے سچے امین تھے، اور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی ایک ٹیم تیار فرمائی مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کے لیے، اس ٹیم کے نہ جانے کتنے ایسے افراد کہ خود اپنی جگہ پر علم و فضل کی ایک انجمن بن گئے، جس ٹیم میں میرے حضور حافظ ملت تھے. ذرا اس صف کا نام تو سنیے. کوئی امام النوح صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحی رحمت و رضوان کہلاتا. یہ امام النوح ہیں. ان کی کتابیں علماء پڑھ کر کے اس سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. کلاس فیلو ہیں، ہم سبق ہیں حضور حافظ ملت کے. امام النوح علامہ صدر العلماء غلام جیلانی میرٹھی، مصنف قانون شریعت شمس العلماء علامہ شمس الدین جعفری علیہ رحمت و رضوان، مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمان رئیس اڑیسہ. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ذرا ان شخصیتوں میں اور دیکھیے. مفتی اعظم کانپور جنہیں مناظر ہندوستان کہا جاتا ہے، علامہ رفاقت حسین صاحب صدیقی جو مفتی اعظم کانپور کے منصب پر فائز تھے. یہ سب ہم سبق ہیں. یہ سب ایک ساتھ حضور حافظ ملت کی بارگاہ سے فیض لینے والے ہیں. ان حضرات نے صدر الشریعہ سے علم بھی لیا، عمل بھی لیا، اعلی حضرت کے فیض و برکات بھی لیے. آپ ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھ لیجئے، جس طرف آپ نظر ڈالیں گے ہر جگہ آپ کو امام اہل سنت کے فضل و کمال کا جلوہ نظر آئے گا. اڑیسہ ہندوستان کا ایک آخری کونا ہے. اس اڑیسہ کی سرزمین پر حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ اور صدر الشریعہ کے واسطے سے اعلی حضرت کا فیضان لٹاتے رہے. اور آج دنیا سے جانے کے بعد اڑیسہ اور بنگال کی سب سے عظیم مرجع خلائق درگاہ کا نام آستان مجاہد ملت ہے. آپ چلے جائیے بیرون ملک، پڑوسی ملک، آپ وہاں پہ دیکھیے. محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. یہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں ہیں. حضرت فقیہ ملت نے ایک مرتبہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مولانا استاد کی خدمت صحیح ڈھنگ سے اگر کوئی کرتا ہے تو اسی دنیا میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس کا وہ نتیجہ دیکھتا ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ جب حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی خلیفہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ اجمیر معلیٰ میں دارالعلوم معینیہ کے اندر درس و تدریس کا کام انجام دے رہے تھے، یہ سارے حضرات وہاں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ ذرا سوچئے کہ وقت کا صدر الشریعہ مدرس ہے اور شاگردوں میں سامنے علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی ہیں، حضور مجاہد ملت ہیں، حضور شمس العلماء ہیں، حضور حافظ ملت ہیں. کیسی انجمن سجی رہی ہوگی، اور اس انجمن میں صدر الشریعہ کا فیضان کس طرح سے بٹتا رہا ہوگا ہم اور آپ سے تصور کر سکتے ہیں. آج شاید وہ منظر ہمیں دیکھنے کو نہ ملے. حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی درسگاہ سے باہر نکلتے تو حافظ ملت تیزی سے بڑھتے حضور صدر الشریعہ کے نالین مبارک کو صحیح کرنے کے لیے، اور ادھر سے حضرت علامہ سردار احمد صاحب علیہ رحمہ بڑھتے، اور دونوں میں کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی. وہ چاہتے میں جلدی جوتی سیدھی کر دوں، وہ چاہتے میں جلدی جوتی سیدھی کر دوں، دونوں میں کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی. حضور فقیہ ملت اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا
استاذ کی خدمت کا نتیجہ دیکھیے کہ دونوں نے اپنے استاذ کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے اتنی کوشش کی تو استاذ کی نگاہ کرم نے ایک کو محدث اعظم پاکستان بنا دیا اور ایک کو حافظ ملت بنا دیا۔ نہ پاکستان میں محدث اعظم کا کوئی جواب، نہ ہندوستان میں حافظ ملت کے تعمیری کارناموں کا کوئی جواب۔ حضور حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور قائم کر کے ہزار کی تعداد میں ایسے علماء تیار کر دیے جنہوں نے بر صغیر میں امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پھیلانے کے لیے اپنی کمر ہمت کو کس لیا تو کوئی باطل ان سے آنکھ ملانے کی جرات نہیں کر پا رہا ہے۔ میں الحمدللہ امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہیتا شاگرد ہوں، یہ فخر سے کہتا ہوں۔ الحمدللہ 5 سے 6 سال تک میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اور جب میں بیٹھتا تو پرانی باتیں میں کریت کر کے ان سے پوچھا کرتا تھا۔ ایک موقع پر میں نے پوچھا، حضرت آپ نے بخاری شریف کا امتحان کس کو دیا تھا اور آپ کو کتنا نمبر ملا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بخاری شریف پڑھانے والے حضور حافظ ملت تھے، ہم نے بخاری شریف حضور حافظ ملت سے پڑھی، اور اس موقع پر اپنی جماعت کے کچھ علماء نے کہا کہ شاید معیار تعلیم حافظ ملت کے ہاں کچھ کم ہو گیا، تو ایک بڑے عالم کو امتحان کے لیے بلایا گیا۔ ممتحن کی حیثیت سے ایک بڑے عالم آئے، ہمارے استاذ گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سے خود فرمایا کہ نمبر 1 پر میں تھا، امتحان لینے کے لیے گیا اور پہلے حضور حافظ ملت سے میں نے جا کر دعا لی اور میں نے عرض کی حضور بخاری شریف لے کر امتحان دینے جا رہا ہوں۔ حضرت نے دعائیں دی اور اس کے بعد میں فرمایا جاؤ۔ میں پہنچا امتحان دینے کے لیے اور پہلی حدیث شریف پڑھنے کے لیے مجھ سے ممتحن گرامی نے فرمایا، میں نے حدیث شریف پڑھ دی۔ فوراً انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بخاری شریف میں بسم اللہ تو لکھی گئی ہے مگر حمد باری کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، آخر امام بخاری نے بسم اللہ لکھا مگر الحمدللہ حمد باری سے اپنی کتاب کو انہوں نے کیوں نہیں شروع کیا؟ میرے استاد گرامی نے فرمایا حافظ ملت نے الحمدللہ جو دعا دے کر مجھے بھیجی تھی اور حافظ ملت نے جس دل جمعی اور لگن کے ساتھ ہم لوگوں کو پڑھایا تھا، ہمیں اس پر اعتماد تھا، اس لیے جو ہی ممتحن نے مجھ سے پوچھا کہ آخر امام بخاری نے بسم اللہ تو لکھی مگر حمد باری سے بخاری شریف کو کیوں نہیں شروع کیا، میں نے بلا جھجک کہا الحمدللہ میرے پاس اس کے 11 جوابات ہیں۔ کتنے جواب آپ کو دوں؟ کون جواب آپ کو دوں؟ اتنا جو میں نے کہا ممتحن گرامی نے فرمایا بس سمجھ میں آ گیا کہ مولانا عبدالعزیز نے بہت اعتماد سے پڑھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حافظ ملت اپنے تلامذہ کو خود اعتمادی کا جو درس دیتے تھے اس کے اثرات بر صغیر پر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مجھ سے ایک موقع پر حضور محدث کبیر ممتاز الفقہا سلطان المناظرین استاذ الاساتذہ آقائے نعمت مرشد برحق وارث علوم صدر الشریعہ تنہا انجمن اعتماد حضور تاج الشریعہ آبروئے اہل سنت آفت جان وہابیت و صلح کلیت حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنی کرم نوازی سے مجھ کو کس طرح سے نوازتے ہیں میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ جمعہ کا دن تھا، میں اپنے گھر خلیل آباد سے جمدہ شاہی کے لیے مغرب کی نماز پڑھ کے روانہ ہوا، اتنے میں حضرت کا فون آ گیا۔ میں نے کہا حضور دعا فرمائیں۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ گھریلو کام کے لیے بھی اگر میں جمعہ کو آتا ہوں تو اتنی کثرت سے بھیڑ گھر پر ہوتی ہے کہ اپنا کام نہیں کر ملتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے مسائل لوگ لے کر آتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج جمعہ کو میں اپنے گھر پہ تھا، صبح سے شام تک کم از کم 100 لوگ ملاقات کرنے کے لیے اور مسائل لے کر آئے، تو طبیعت میں بالکل الجھن سی آ گئی ہے، حضور دعا فرمائیں۔
اب کیا فرماتے ہیں حضور محدث کبیر، بڑے ہی نصیحت آمیز جملوں میں فرماتے ہیں، مولانا اگر اتنے لوگ آپ کے گھر پر آئے اور آپ کے لیے الجھن کا سبب بنے تو آپ نے ان میں سے جن کے مسائل کو حل کیا ہوگا وہ دعا بھی تو دے رہے ہوں گے، تو ان کی دعائیں یہ آپ کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنیں گی، اور امت کے اور قوم کے مسائل اگر علماء نہیں حل کریں گے تو کون حل کرے گا؟ اب ان کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، تقریباً پون گھنٹہ وہ فون پر حضور حافظ ملت کے کارنامے اور ان کے اخلاق پاکیزہ کا درس دینے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے طالب علم میں متعدد بار حافظ ملت کو ایسے ماحول میں جاتے ہوئے دیکھا کہ آج کوئی جلدی تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا حضور ارشاد فرمائے۔ فرمانے لگے کہ ایک موقع پر رات کا وقت تھا، تقریباً 1 بج رہے تھے۔ اس زمانے میں لائٹ ٹیوب لائٹ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ رات میں 1 بجے کے قریب ایک صاحب آئے، حافظ ملت کی کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ حضور حافظ ملت نے کھولا اور اس کے بعد میں لالٹین جلانے کے لیے مجھے حکم دیا۔ میں بغل کے کمرے میں رہتا تھا، حضرت جب بھی مجھے خدمت کے لیے پکارتے میں فوراً حاضر ہوتا، بغل کے روم میں میرا قیام رہتا۔ حضرت نے آواز دی، میں اٹھا، حضرت نے فرمایا لالٹین جلاؤ، میں نے لالٹین جلائی۔ اب وہ آدمی جو آیا رات میں 1 بجے، حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا نوادہ قبرستان میں حضرت ایک نماز جنازہ پڑھانی ہے اور آپ کو اس وقت چلنا پڑے گا۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا اچھا اسی وقت؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے چلیے میں آتا ہوں۔ رات میں 1 بجے اس آدمی نے نماز جنازہ کے لیے جب کہا، ہلکی بارش ہو رہی تھی، حافظ ملت نے مجھ سے فرمایا تیار ہو جاؤ۔ اسی حالت میں تیار ہوئے، لالٹین میرے ہاتھ میں، اور مفتی اسلم صاحب پڑھ چکے ہیں۔ یہ پرانا جو اشرفیہ مصباح العلوم ہے وہاں سے نوادہ جو تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری پر وہاں کا قبرستان ہوگا۔ رات میں حضور حافظ ملت چل پڑے کہ ایک مسلمان نے آ کر کے نماز جنازہ پڑھانے کی اگر گزارش کی ہے تو اب اس کا دل دکھایا نہ جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ آرام کا وقت ہے، اسی محلے میں کسی کو بلا کر کے نماز جنازہ پڑھوا لی ہوتی، یہاں کیوں آ گئے؟ حافظ ملت نے یہ نہیں فرمایا، تیار ہوئے، ساتھ میں پیچھے میں چلا اور پھر ہم پہنچے قبرستان۔ نماز جنازہ حضور حافظ ملت نے پڑھائی اور وہاں سے اجازت لے کر دعا وغیرہ کرنے کے بعد جب واپس ہوئے تو تقریباً 3:30 بج چکے تھے۔ اب حضور حافظ ملت نے راستے میں جو کپڑوں پر کیچڑ لگی ہوئی تھی اس کو خود ہی دھلا اور دھل کر کے باقاعدہ وضو کر کے فارغ ہوئے اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، مصلی پر بیٹھے رہے۔ فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد اب آپ نے دیگر ضروریات زندگی کے کاموں میں لگ کر کے اس سے میں مصروف ہو کر آپ نے جب فراغت پائی تو اب دارالعلوم میں پڑھانے کے لیے چل پڑے۔ یہ واقعہ حضرت نے مجھ سے بیان کرنے کے بعد فرمایا مولانا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ اگر قوم کی کوئی ضرورت پڑتی تھی تو رات کے 1 بجے بھی وہ ان کی ضرورتوں کے لیے نکل پڑتے تھے۔ حضور حافظ ملت کی یہی وہ عطا تھی جس کی بنیاد پر مبارک پور کا ہر بچہ حضور حافظ ملت پر اپنی جان کو قربان کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ حضور حافظ ملت کا ذکر جمیل کرتے ہوئے حضور محدث کبیر نے مجھ سے پھر آگے فرمایا میری تسلی کے لیے، اور یہ واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ آگے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے کہ بزرگوں کی امانتیں اگر لے کر کے آگے بڑھنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو اے سراغ لے کے چلے۔ حضور حافظ ملت کا ذکر کرتے کرتے محدث کبیر نے فرمایا کہ ایک دن میں حضور حافظ ملت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی علالت کا دور چل رہا تھا، آخری دور تھا، آپ کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ حضور محدث کبیر دامہ ذل العالی نے فرمایا کہ حضرت سخت علیل تھے، بخار زدہ تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حافظ جی چل کر کے ہمارے گھر کی بنیاد رکھ دیجئے۔ حضور حافظ ملت نے کہا اچھا بنیاد رکھنی ہے؟ کہا ہاں۔ مجھے حضور محدث کبیر نے فرمایا اس کی یہ بات سن کر کے مجھے غصہ آ گیا، اس لیے کہ حضور حافظ ملت
بخار زدہ ہیں، طبیعت علیل ہے، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضرت کی حالت کیا ہے، فوراً فرمائش کر دی کہ حضور حافظ ملت چل کر کے میرے گھر کی بنیاد رکھ دیں۔ حضور محدث کبیر نے فرمایا، میں نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں محلے میں۔ کہا بنیاد کھد گئی ہے؟ کہا ہاں۔ تو اب حضرت نے فرمایا کہ چلیے چلتے ہیں۔ میں نے گفتگو کے درمیان کہا، حضور محدث کبیر نے فرمایا جاؤ گھر سے ایک اینٹ لے آؤ، حضور حافظ ملت دعا کر دیں گے، وہ اینٹ لے جا کر کے وہی رکھ دینا، بس حضور حافظ ملت کا ہاتھ لگ جائے گا، سنگ بنیاد حضور حافظ ملت کے دست کرم سے رکھ دینے کے لیے اتنی برکت تمہارے لیے کافی ہے۔ مگر حضور حافظ ملت نے فرمایا نہیں نہیں، آیا ہے تو چلو، آیا ہے تو اس کی دلجوئی کر لی جائے، ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ حضور حافظ ملت اسی بخار کی حالت میں تیار ہو گئے، میں بھی ساتھ میں گیا۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں جب ساتھ میں گئے تو قد آدم تک اس نے گڈھا کھود رکھا تھا اور کہا اسی میں اتر کر کے کھودیے، اسی میں اتر کر کے بنیاد رکھیے۔ میں نے بہت جلال دکھایا اور میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ حافظ ملت اس گڈھے میں اترے، اگر طبیعت اور خراب ہو جائے، کوئی دقت ہو جائے، ضعیفی کا عالم ہے، کوئی پریشانی آ جائے پھر کیا ہوگا؟ مگر حضور حافظ ملت سبحان اللہ، ان کو حافظ ملت کا لقب ہمارے علماء نے ایسے ہی نہیں دیا، وہ ملت کے محافظ تھے، وہ ملت کے نگہبان تھے، وہ ملت کے پاسبان تھے۔ انہوں نے الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اپنی زندگی میں جو انہوں نے اسے بسایا، تو آج اسی کا انعام مل رہا ہے کہ وہ آرام فرما ہے مبارک پور میں، مگر ان کا ذکر جمیل بھمنڈی میں ہو رہا ہے۔ یہ ان کا روحانی تصرف ہے کہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگ پائیں سونگنے والے وہاں تک ہے۔ حضور حافظ ملت تشریف لے گئے اور گڈھے میں اتر گئے، زینہ لگوایا اور اندر اتر گئے، اور جانے کے بعد وہاں بنیاد رکھی، پھر واپس آئے۔ زینہ رکھنے پر بات یاد آ گئی، ابھی 4 روز پہلے میں کانپور مشائخی کالپی کانفرنس میں حاضر ہوا تھا حضور غیاث ملت کے حکم پر، اور جب تقریر کر کے اترنے لگا، جیسے یہ زینہ سامنے رکھا ہوا لوہے کا، حضرت مفتی اسلم صاحب ایسے ہی زینہ وہاں رکھا ہوا تھا۔ ملنے والوں نے عقیدت میں بڑی جلدی دکھائی، جس کو ہماری دیہاتی زبان میں کہتے ہلبل ہلبل کر لینا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صاحب نے جلد بازی میں اس زینے کو اٹھا کر کے میرے پیر ہی پر ڈال دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ناخن انگوٹھے کا فوراً نکل گیا، پورا انگوٹھا نکل گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کانپور والوں کی محبت کی نشانی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ چلیے خیر، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے بالکل مشتاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھے ہوں، جس کی عادت اچھی ہو، جس کی گفتار اچھی ہو۔ حضور حافظ ملت اندر سے باہر تک سراپا خلوص تھے، اور جب مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف نظر فرماتی اور حضور حافظ ملت کی مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے خدمات دیکھیے تو ان کے تسلب کا عالم یہ تھا کہ اسی مبارک پور میں ایک ان کے بہت ہی قریبی شاگرد، بہت قابل شاگرد، نام جانتے ہوں گے مفتی اسلم صاحب، یا اور بھی مصباحی علماء تشریف فرما ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، بہت قابل تھے۔ اور اگر استادی شاگردی کا رشتہ دیکھا جائے تو میرے بھی وہ دادا استاذ ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام العلماء حضور مفتی شبیہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے بھی کچھ کتابیں وہاں پر پڑھی تھی، بڑے قابل مانے جاتے تھے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی حسام الحرمین کی تصدیق کی بات آئی، یہ فتوے کی وہ کتاب ہے کہ جو اس کو تسلیم کرے گا وہی سنی صحیح العقیدہ مانا جائے گا، اور جو اس فتوے کو نہیں مانے گا وہ اگرچہ عالم ہو، اگرچہ قابل ہو، اگرچہ فقیہ ہو، اگرچہ وہ مفتی ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پر ایک صاحب نے کہہ دیا سنیت کی سند ہم بانٹتے ہیں۔ میرے ایک استاد گرامی علامہ وسیع احمد وسیم صدیقی گوپال
الگنجوی دامہ ظل العالی نے سنا تو مجھ سے کہا مولانا مجھے جلال آ گیا جب میں نے یہ سنا ایک صاحب نے ایسے کہا تو میں نے کہا حضرت آپ نے کیا جواب دیا؟ تو میرے استاد گرامی نے فرمایا میں نے برجستہ کہا سنیت کی سند نہ کوئی خانقاہ دیتی ہے نہ کوئی درسگاہ دیتی ہے نہ کوئی عالم دیتا ہے نہ کوئی فاضل دیتا ہے، سنیت کی سند بریلی کا احمد رضا دیتا ہے، اس لیے کہ جو فتاوی حسام الحرمین کو تسلیم کرتا ہے وہی سنی صحیح العقیدہ مانا جاتا ہے، اور اگر اسے نہیں تسلیم کرتا ہے تو ہوگا کسی درسگاہ کا شیخ الحدیث، ہوگا کہیں کا پروفیسر معقولات، ہوگا کہیں کا جامع معقولات و منقولات، ہوگا کہیں کا ادیب شہید، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے حسام الحرمین پر دستخط لینے کے لیے بھیجا اساتذہ کے پاس کہ اس پہ دستخط کیجئے، فتاوی حسام الحرمین پہ دستخط کیجئے، اس لیے کہ الجامعۃ الاشرفیہ کے منشور اس کے دستور میں ہے کہ یہاں مسلک اعلی حضرت کے مطابق تعلیم ہوگی، یہاں استاذ وہی رہے گا جو مسلک اعلی حضرت کا پابند ہوگا، آپ دستخط کیجئے۔ سبوں نے دستخط کر دیا مگر ایک صاحب کو قابلیت کا بہت زیادہ سوار تھا، وہ حافظ ملت کے شاگرد تھے، حافظ ملت نے انہیں پڑھایا تھا مگر انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ رہنے والے مبارک پور ہی کے تھے، اس لیے ان کو یہ نشہ سوار تھا کہ میں تو مبارک پور کا ہوں، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، اگر میں دستخط نہیں کروں گا تو میرا کون کیا کر لے گا۔ مگر جب ان کو سمجھایا گیا اور کہا گیا کہ اس پہ دستخط کیجئے، انہوں نے کہا میں دستخط نہیں کرتا۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ جو اس پر دستخط نہیں کرے گا اسے الجامعۃ الاشرفیہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ یہاں سے نکلیے، آپ یہاں سے جائیے، آپ ہمارے مدرسے میں پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ حافظ ملت نے کیوں انہیں پڑھانے سے منع کر دیا، کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حدیث تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث علماء نے 12 پڑھی اور پڑھائی ہوگی، ان ھذا العلم الدین فانظروا علم الدین، خذون الدین، علم دین ہے، اس دین کو لینے سے پہلے دیکھ لو کہ کس سے لے رہے ہو، جس سے لے رہے ہو اس کو دیکھ لو۔ اگر تم نے کسی بدعقیدہ سے لیا تو ڈر ہے کہ تم بھی بدعقیدہ ہو جاؤ گے، کسی رافضیت زدہ سے لیا تو ڈر ہے کہ تم رافضی ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے نوجوان شام کو سنی ہوتے ہیں اور صبح کو بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رات میں فیس بک دیکھتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں اور اس پہ علم غلم نتو خیرو جس کی چاہتے ہیں تقریر سنتے ہیں، اور صبح آ کر کے اپنی مسجد کے امام سے کہتے ہیں حضرت رات تو فلاں ڈاکٹر نے یہ تقریر کی، فلاں انجینئر نے یہ بتایا، فلاں صاحب نے بڑی شاندار تقریر فرمائی۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کچھ ملکوں سے جس طرح سے ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے جوجھنا پڑ رہا ہے، اسی طرح سے مذہبی فتنے بھی بہت سارے اگل بغل سے ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے جوجھنا پڑ رہا ہے، اسی طرح سے مذہبی فتنے بھی بہت سارے اگل بغل سے ہندوستان میں آ کر کے ہم مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے وہ فتنہ ہے جسے آپ مولائیت کہتے ہیں، جسے آپ رافضیت کہتے ہیں، جسے صلح کلیت کہتے ہیں۔ یہ وہ فتنے ہیں جو پڑوسی ملک سے آپ کے ملک میں آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو بیدار نہیں رکھا تو یاد رکھیے یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا، مار ہی ڈالے گا۔ ہائے مسافر، ہائے مسافر، دم میں نہ آنا، مت تیری مت والی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ہر بلانے والے کے پیچھے مت جاؤ، جو آ کر کے حدیث سنانے لگے اس کو محدث نہ سمجھ لو، فلاں پیج، فلاں صفحہ، فلاں جلد، فلاں ورق، ارے بڑا قابل ہے، یہ تو بالکل زبان زد ہے اس کے، حدیث نمبر فلاں، پیج نمبر فلاں، جلد نمبر فلاں، راوی اتنے، اور پتا چلا کہ اس نے شربت روح افزا کے اندر زہر گھول کر کے پلا دیا، اور یہ صبح ہوتے ہوتے بدعقیدہ ہو گیا۔ ہندوستان کے نہ جانے کتنے نوجوان جو کالج میں پڑھتے ہیں اپنے ایمان کو برباد کر چکے ہیں اسی چکر میں کہ ارے وہ ڈاکٹر ہے، وہ تو
टीवी पर आता है, ये हमारा नौजवान समझता है कि जो टीवी पे आ जाए वो बहुत बड़ा आलिम होता है, बड़ा काबिल होता है, बहुत मशहूर होता है। मशहूर होने से तो इनकार नहीं, लेकिन काबिल होने में हमें तामुल है, सोचना पड़ेगा कि जो टीवी पे आ जाए वो बड़ा काबिल होता है। ये आपका मेयार होगा, ये हम लोगों का मेयार नहीं है। हम लोगों का मेयार ये नहीं है, बल्कि हम लोगों का मेयार ये है कि ये हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया आला हजरत के मिशन पर है कि नहीं है। जो उनके मिशन पर होता है हमारे नजदीक वो काबिल एहतराम होता है। जो इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को अपने तलबा के दरमियान रखता है, उसकी काबिलियत हमारे नजदीक काबिल कद्र होती है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने कान पकड़ करके उनको बाहर निकाल दिया, इसलिए कि जानते थे अगर उस्ताद खराब होगा तो तनहा खराब नहीं होगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद भी कैसे न जाने कैसे कैसे लोगों को पैदा करते रहेंगे, फिर पता चला पूरा मुआशरा खराब हो जाएगा। इसीलिए हाफिज मिल्लत ने उनको निकाल करके बाहर कर दिया। और एक मौके पर किसी ने धोखाधड़ी की और हुजूर हाफिज मिल्लत से जाकर के उसने कहा, हुजूर मेरे यहाँ बारात आई है, चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया ठीक है चलता हूँ। अब उसके बाद जब तशरीफ ले गए, निकाह पढ़ा दिया, और जब वहां से वापस आए, अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे, हुजूर हाफिज मिल्लत के किसी मोतकिद ने आकर के कान में कहा, हुजूर वो जो निकाह आपने पढ़ाया है, वो बारात जो आई थी वो एक बदअकीदा के यहाँ से आई थी, वहाबी की बारात थी, उसने धोखा दे करके आपके साथ निकाह पढ़वा दिया। हाफिज मिल्लत जलाल में आ गए, फौरन उल्टे कदम वापस आए, और बारात में अभी दूल्हा बैठा था, बाराती भी बैठे थे, स्टेज लगा हुआ था। हुजूर हाफिज मिल्लत ने खड़े होकर के वहीं कहा, ये निकाह नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अगरचे अब्दुल अजीज ने पढ़ाया है, ये फरमाया और वहां से चले गए। इसका मतलब है कि अगर मकरो फरेब से कौम किसी आलिम को फंसा दे, तो आलिम जब सच्ची बात से आगाह हो जाए, हुजूर हाफिज मिल्लत का किरदार यह है कि फौरन सच्चाई को वाजे कर दे, ये न देखे कि कौन खुश होगा कौन नाराज होगा। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते